معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے کون سا عذاب آتا ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مگر ایک عورت نے رمضان کے مقدس مہینے میں عمرے کے دوران احرام کی حالت میں شوہر کو اکسایا اور روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو اس پر اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا، سن کر اور دیکھ کر دوستو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، صبر کی تلقین بلا وجہ نہیں ہے اور نفس پر قابو پانے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ محترم دوستو، ایسے بہت سے واقعات آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں جن میں سوچنے اور عبرت پانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ بھارت جے پور کے رہائشی جنید اور الشبا کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ دوستو، انہوں نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ شادی کے فوراً بعد عمرے پر جائیں گے۔ انہوں نے رمضان سے پہلے شادی کروائی اور رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوستو، نوجوان شادی شدہ جوڑا تھا اور اوپر سے دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ الشبا ایک ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی اور ہر وقت اسے شرارت یا مذاق سوچتا رہتا تھا۔ جب وہ احرام باندھے ہوٹل میں پہنچے تو روزے کی حالت میں تھے اور ابھی عمرے کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ جانا تھا کہ الشبا نے اپنے شوہر کے ساتھ مستی شروع کر دی۔ شوہر نے بہت سمجھایا کہ ایک تو ہم روزے کی حالت میں ہیں، دوسرا عمرے سے پہلے یا دوران احرام باندھے ایسا کرنا عمرے کو فاسد کر دیتا ہے، مگر الشبا شرارت کے موڈ میں تھی اور اسی شرارت میں دوستو ان سے روزے کی حالت میں مذاق میں ہی جمع ہو گیا۔ بعد میں وہ دونوں ہی پچھتائے کہ ایک تو روزہ خراب ہو گیا اور دوسرا عمرے کی نیت بھی ٹوٹ گئی۔ ابھی وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ روزے یا عمرے کے دوران ایسا اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال دوستو، انہوں نے عمرے کی نیت دوبارہ کی اور خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، عمرے کے پہلے طواف میں ہی الشبا کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور انہیں عمرے کو مکمل کرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ فوری طبی امداد سے بھی درد ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ الشبا درد سے چیخ رہی تھی کیونکہ درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ الشبا کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس کے تمام ٹیسٹ لیے گئے تو معلوم ہوا دوستو کہ الشبا کے رحم میں رسولیاں ہیں جو کینسر کا روپ اختیار کر چکی ہیں اور تیزی سے کینسر پھیل رہا ہے۔ دوستو، الشبا اچھی بھلی صحت مند لڑکی تھی اور آج سے پہلے اسے ایسی کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ جنید نے اس کے بعد خوب توبہ اور استغفار کیا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ اسے دوران عمرہ اور بحالت روزہ جمع کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ آج بھی اللہ سے اپنے اس گناہ کی رو رو کر معافی مانگتا ہے اور بعد میں ہر طرح کا کفارہ بھی ادا کر چکا ہے، مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پایا۔ پیارے دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے فوری عذاب تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ماہ رمضان میں مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزے دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنی روزے دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جمع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا علم نہ ہو اور اس کا شوہر بھی جاہل ہو، تو کیا اس صورت میں بھی عورت گنہگار ہوگی؟ عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جمع کر لیں
تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس سب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزے میں جمع کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ عالم دین بتاتے ہیں کہ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے اسے یا تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا پھر 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح دوستو واضح رہے کہ عمرے کے سفر میں صرف احرام کی حالت میں عمرے کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے اور طواف کے 4 چکر مکمل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنے کی صورت میں عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ اس عمرے کو مکمل کیا جائے گا اور بدلے میں ایک بکری ذبح کی جائے گی اور اس عمرے کا آدھا کیا جائے گا۔ اگر 4 چکر کے بعد ہم بستری کر لی تو پھر عمرہ فاسد نہیں ہوگا لیکن بدلے کے طور پر بکری ذبح کرنی ہوگی۔ عمرہ مکمل ہونے یعنی طواف، سعی اور حلق یا قصر کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر عمرے کے سفر میں پہلے مدینہ منورہ چلا گیا تو جب تک مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا وہاں قیام کے دوران بھی میاں بیوی کا ہم بستر ہونا جائز ہے۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے وہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے اور ہمیں معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار کنفرم ضرور کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔